الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. تو بات پہنچی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تجزیہ و ترکیب تک. تو بسم اللہ کی تجزیہ و ترکیب کرتے ہیں. تو بسم اللہ میں سب سے پہلے حرف آیا ہے، حرف با. حرف با کیا ہے؟ حرف جر ہے، کیونکہ نوع حرف کو مشخص کرنا ہے کہ کون سا ہے، مجرور جر دینے والا ہے، جزم دینے والا ہے، نصب دینے والا ہے، کون سا. ٹھیک. اس کے بعد مورب ہے، مبنی ہے. تو مبنی ہے، مبنی پر کسر ہے اور عامل ہے. چونکہ حرف جو ہے حروف جر میں سے بھی کچھ عامل ہوتے ہیں، کچھ زائد ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ عامل ہے. تو حرف با کیا ہے؟ حرف جر ہے، مبنی پر کسر ہے اور عامل ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ کسر با. اب سوال یہ ہے کہ یہ با کو جو مقصور پڑھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مبنی بر کسر، تو کسرہ کس وجہ سے ہے؟ کسرے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بتا رہے ہیں. کہنے کی کسر با یا بہجت این اس کی حرکتش از جنسش عملش باشد. کہنے کی با کا کسرہ یا تو صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کی حرکت اس کے عمل کی جنس سے ہے. کیونکہ یہ عمل کرتا ہے تو اپنے معمول کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے. اسی وجہ سے حرف با کو بھی کیا پڑھنا؟ جر کسرے کے ساتھ پڑھنا. تو حرف با کے مقصور ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی حرکت اس کے عمل کی جنس سے ہے. جو حرکت اس کے معمول کی ہے وہی حرکت اس کی ہے. ایک وجہ یا بخاطر فرق گزاری بین با و ان کے کہ جر در انہا لازم نیست مانند کاف. دوسری وجہ با کو مقصور اس لیے کیا گیا ہے یا اس کو کسرہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ فرق رکھا جائے با اور ان حروف جر میں کہ جس میں جر لازم نہیں ہے، جیسے کاف وغیرہ ہے. کہ کاف وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نہیں آتا ہے، کا آتا ہے. یہ یوں کہا جائے آسان لفظوں میں، جو دوسرے حروف جارہ ہیں ان کی حرکت میں اور حرف با کی حرکت میں فرق رہے، اس لیے با کو کسرہ دیا گیا ہے. بات سمجھ میں ہے؟ تو با کے مقصور پڑھنے کی، کسرہ دینے کی دو وجہ بیان کی ہے. ایک وجہ یہ کہ اس کی حرکت اس کے عمل کی جنس سے ہے، جو حرکت اس کے معمول کی وہی حرکت اسے دی گئی ہے. ٹھیک مولانا. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو دوسرے حروف جارہ ہیں ان کی حرکت اور با کی حرکت کے درمیان فرق رہے، اس لیے با کو کسرہ دیا گیا. اور باقی یہ دوسرے ہیں ان کا کسرہ نہیں ہے، فتحہ وغیرہ ہے، جیسے حرف کاف پر فرض کرنا. ٹھیک مولانا؟ واضح ہو گیا. چلے اب آگے. بسم اللہ میں نے دوسرے جو حروف جارہ ہیں، دوسرے جو حروف جارہ ایک ہی تو نہیں ہے نا، 17 ہے نا. ہاں، تو ان 17 پر جو حرکت ہے اور با میں جو حرکت ہے ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، با کو دوسرے حروف جارہ سے الگ کرنے کے لیے اس کو جر دیا گیا ہے. آپ سمجھ میں آئے کہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں؟ چلے، تو یہ با کی ہوگی. ٹھیک. اب آ گیا اسم. اب اس کا تجزیہ اسم یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. سب سے پہلے اس کی بنا کی تعین کی گئی.
مفرد ہے، مذکر ہے، اور مذکر مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. معرفہ بے اضافہ ہے، معرفہ بے اضافہ یعنی اللہ کی طرف مضاف ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور اللہ کی طرف چونکہ اللہ معرفہ ہے، اور جب کوئی نکرہ معرفہ کی طرف اضافہ ہوتا ہے تو قسم تعریف کرتا ہے. یہ اسم بھی کیا ہے؟ معرفہ ہو جائے گا. جامد ہے اور اس میں جنس ہے. یہ ہو گئی تجزیہ اسم کی. اب ترکیب معرب ہے. کیا ہے؟ معرب ہے، منصرف ہے، مجرور بسبب با ہے، با کی وجہ سے مجرور ہے، بسمی. ٹھیک مولانا. علامت جر کیا ہے اس میں؟ کسر ظاہری ہے، بسمی ہے نا. اب ہو گیا بسمی، یہ جار و مجرور ہو گیا. ٹھیک. اس کا متعلق کیا ہے؟ عامل مقدر بتدائی اقرؤ یا ابتدئ بہی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا متعلق عامل مقدر ہے. اب یہ ابتدائی ہو سکتا ہے کہ میں ابتدا کرتا ہوں، اقرؤ میں پڑھتا ہوں، بسم کا متعلق کیونکہ یہ جار و مجرور ہے، جار و مجرور کا ایک متعلق ہوتا ہے. تو اس کا متعلق کیا ہے بسم کا؟ تدائی. سمجھ رہے ہیں؟ تدائی یعنی ابتدا کرنا، آغاز کرنا. اقرؤ میں پڑھتا ہوں، یا ابتدئ بہی بسم اللہ یعنی میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے. پھر اب یہ جو بسم اللہ ہے یہ مضاف بے اللہ ہے. بسم کیا ہے؟ مضاف ہے اللہ کی طرف، اور اللہ مضاف الیہ ہے. اب یہ مضاف مضاف الیہ دو طریقے کا ہوتا ہے، یا اضافہ لفظی ہوتا ہے یا معنوی ہوتا ہے. یہاں پر اضافہ معنوی ہے، بمعنی لام. ٹھیک. وزن کلمہ اسم اختلافی. اب اسم کا وزن کیا ہے؟ اس کے وزن کے بارے میں اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہوا؟ کیا کسی کلمے کے وزن کے بارے میں بھی اختلاف ہوتا ہے؟ ہاں، جب اصل کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے تو وزن کے بارے میں بھی. جب اس کے اشتقاق کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ بنا کس سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے وزن کے بارے میں بھی اختلاف ہوگا. اگر اشتقاق کے بارے میں اختلاف نہ ہوتا، اگر تمام نحویین کا اتفاق ہوتا یا صرفیین کا کہ یہ کلمہ فلاں کلمے سے بنا ہوا ہے تو وزن اور مشخص ہو جاتا. لیکن لوگوں نے اس کا اشتقاق الگ الگ بتایا ہے، اس لیے وزن بھی. ٹھیک ہے مولانا. بصریون گفتے ہیں، تو بصرہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسم اسمو بمعنی علو گرفت شدہ است، کہ یہ جو اسم ہے یہ کلمہ سمو سے کہ جس کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے، اس سے لیا گیا ہے. اسم کا اشتقاق کہاں سے ہوا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ یہ سمو سے. سمو کے معنی کیا ہے؟ علو کے، بلندی کے. وجمعش اسماء، اور اس کی جمع آتی ہے اسماء. تصغیرش کیا ہے؟ سمی، اور اس کی تصغیر آتی ہے سمی. وَإِن قول صحیح ترس، اور کہہ رہے ہیں کہ یہی جو بصریجون کا نظریہ ہے، جو بصریجون کا قول ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ اسم سمو سے بنایا گیا ہے، نکلا ہے، اور سمو کے معنی ہے بلندی کے. یہ کوفیون کا نظریہ ہے. ٹھیک. اب آئے بصریجون کے مقابلے میں یہ کوفیون ہے. کوفہ اور بصرہ والوں کی نحو صرف میں بڑی لڑائی ہے، بڑا اختلاف ہے. اب
اب یہ کوفیون کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اسم از بسمہ بمعنی علامت گرفت شدہ است. کوفیون کا کہنا ہے کہ اسم کلمہ بسم جس کے معنی علامت کے ہیں اس سے لیا گیا ہے. مثل وعد کہ شدہ ادا، جیسے بعد کہ یہ اصل میں ادا ہو گیا ہے، اسی طریقے سے بسمہ سے کیا ہو گیا؟ وہ اسم ہو گیا ہے. بربزن افا، افا ہے اسم ہے نا، کہیں گے افا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہاں اگر آپ سمو سے لیں گے تو فعو آئے گا اس کا وزن، اور اگر وسم سے لیں گے تو آئے گا افا. ٹھیک مولانا؟ ایک بار پھر دہراتا ہوں اس بات کو. کلمہ اسم کس سے مشتق ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے اشتقاق کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. اور یہ قاعدہ یاد رکھنا، جب کسی کلمے کے اشتقاق کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کے وزن کے بارے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ وزن اصل سے ہی طے کیا جاتا ہے نا. جب اصل الگ الگ ہو جائے گی تو وزن بھی الگ الگ ہونا لازمی ہے. تو سب سے پہلے اسم کے بارے میں بصریون کا نظریہ. بصریین کیا کہتے ہیں؟ کہتے بصرے والے لوگ کہتے ہیں کہ اسم سمو سے لیا گیا ہے، سمو سے بنا ہے، مشتق ہوا ہے، اور اس کے معنی ہیں بلندی کے. اسم یعنی بلندی، اور اس کی جمع آتی ہے اسماء، اور تصغیر آتی ہے اس کی مولانا سمیہ، سمیہ یا سمئی، کیا ہے؟ سمئی. صحیح کہتے ہیں کہ یہ قول زیادہ بہتر ہے، صحیح ہے. اب کوفیون کا نظریہ، کوفیین کہتے ہیں کہ اسم وسم سے بنا ہے، اس کے معنی ہے علامت کو پہچان کے. ٹھیک، چلیے بھائی، جب وسم سے بنا ہے تو اسم کیسے ہو گیا؟ کہہ رہے جیسے ادا ہو گیا ویسے ہی یہ بھی ہو گیا ہے کہ واو کو حذف کر دیا گیا، اس کی جگہ پر کیا مانا؟ آخر سے اس کے، جیسے یہاں پر آخر کیا نام ہے، فا کلمہ کا فا کو حذف کر دیا گیا اور آخر میں ہاں دے دیا گیا، وہاں پر الف کو حذف کر کے واو دے دیا گیا ہے. بس تو اس کا وزن ہے ایف. ٹھیک، چل یہ اصل میں سمجھ رہے ہیں. حمزہ جو اسم میں ہے، حمزہ تو ہی نہیں، بسم اللہ میں کہاں ہے؟ بسم اللہ میں حمزہ دکھ رہا ہے، یہ حمزہ کی بحث کہاں سے آ رہے ہیں؟ شروع میں ہوتا ہے جناب حمزہ پڑھا یا حمزہ دو طریقے کا ہوتا ہے، فصل ہوتا ہے، خط ہوتا ہے. نہیں تو یہ بسم اللہ میں حمزہ کہاں ہے؟ بسم اللہ میں حمزہ کہاں ہے؟ بسم اللہ میں حمزہ ہے جناب، تو الگ کر دیں تو جناب تب تو حمزہ ہے. حمزہ تھا، حمزہ تھا، بات کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے مولانا؟ حذف ہو گیا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ ڈھونڈنے مت لگے گا، اس میں دکھے گا نہیں آپ کو. تو کہہ رہے اسم کا جو حمزہ ہے، اب اس کی بحث. اسم کے حمزہ کے سلسلے میں دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ اسم کا حمزہ حمزہ وصل ہے اور کلمے کا اصلی جز نہیں ہے، اصلی حرف نہیں ہے، لہذا جب دوسرے کلمے کے ساتھ اتصال کیا جاتا ہے تو تلفظ میں حذف ہو جاتا ہے، اور اس کا حذف یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہے.
بس اب اس کا وزن کیا ہو گیا مولانا؟ اسم یعنی علم. وزن کیا ہوگا اس کا؟ اسم بر وزن علم. اب دوسری وجہ نہیں دی یا دوسرا قول نہیں بیان کیا، ایک ہی قول بیان کر کے چھوڑ دیا. جب کہہ دیا کہ بنا پر دو قول، ہو سکتا ہے کہ دوسرا والا قول ضعیف رہا ہو، شاذ رہا ہو، اس لیے وہ تو اسم کے بارے میں یعنی سم کے بارے میں ہے نا، کہ اسم کے حمزہ کے بارے میں. ابھی بحث کیا ہے؟ حمزہ کے بارے میں، کہ اسم میں جو حمزہ ہے اس حمزے کی حقیقت کیا ہے، وہ حمزہ کون سا حمزہ ہے. اس کے حمزے کے بارے میں دو قول ہے، لیکن ایک قول یہاں پہ بیان کیا، دوسرے والے قول کو بیان نہیں کیا. دوسرے قول کو بیان نہ کرنے کی وجہ شاید قول کا ضعیف ہونا ہو، شاذ ہونا ہو، ٹھیک، یا غیر مدلل ہونا ہو. لیکن یہ جو دوسرا قول ہے جس قول کی بنیاد پر اس کو حمزہ وصل کہا گیا، یہ بات تو سمجھ میں بھی آتی ہے. اسی لیے اس کو بیان کیا، دوسرے والے قول کو بیان نہیں کیا. چلے یہ ہو گیا. اب آئیے کلمہ اللہ. کلمہ اللہ کا تجزیہ پہلے کریں گے تو کہیں گے اللہ اسم ثلاثی مزید فی الہ سے بنا ہے. کس سے بنا نا؟ الہ سے بنا ہے اللہ. تو ثلاثی مزید فی مفرد ہے، مذکر ہے، مذکر مجازی ہے، صحیح الآخر ہے، معرفہ بعلمیت ہے، علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، علم منقول از مصدر، علم منقول ہے مصدر سے الہ سے، غیر متصرف ہے، جامد ہے، موصوف ہے. یہ خوبیاں ہیں اس کے اندر. ٹھیک. اب ترکیب معرب ہے. کیا ہے؟ معرب ہے، مضاف الیہ واقع ہوا ہے، اس لیے میں منصرف ہے. اس لیے کسرہ آیا ہے. مجرور ہے بسبب اضافے، اضافہ کی وجہ سے کیا ہے؟ خوب. علامت جر کیا ہے؟ کسر ظاہری، بسم اللہ ہی ہے نا. اب لفظ جلالہ یعنی اللہ، لفظ جلالہ یعنی اللہ کی اصل کیا ہے اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ در اصل الالہ بر وزن فعال و بودیس. الہ فعال کیا ہے؟ الہ بر وزن فعال تھا، و الہ مصدر الہ یا لہو بمعنی عبدس. کہہ رہے ہیں کہ الہ مصدر الہ یا لہو یا الہ بمعنی عبدس کی درنجہ اس میں مفعول استعمال شدہ است کہ اس کے معنی عبد کے ہیں، لیکن یہاں پر اس میں مفعول کے معنی میں اس میں مفعول واقع ہوا ہے. وہ بمعنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کے سامنے خضوع و خشوع کیا جائے. چون اصلش الاس نقل دادے شدے حرکت بلام تعریف، پس حمزہ ساقط شدے لفظاً صفت حذف شدے آن حمزہ اصلی در نوشتہ در لام ادغام شد بشد اللہ. تو کہہ رہے ہیں جب اس کی اصل الہ ہے تو یہ اللہ کیسے بن گیا؟ کلمہ الہ سے اللہ کیسے بنا ہے؟ فعل آئے گا تو معمول ہوگا. اس معمول فعل مفعول بھی ہوتا ہے، وہ نہیں فعل ہوگا تب فاعل آئے گا، پھر مفعول آتا ہے. ہاں تو جو ابھی متعلق جر جو محذوف تھا اقرؤ، وہ کیا ہے؟
ہاں صحیح کہنے کی چون اصلش الالاس، کہنے کی چونکہ اس کی اصل کیا ہے مولانا؟ الالہ، نقل دادے شدے حرکت بلام تعریف، کیا ہے؟ لام تعریف کو نقل کر کے حرکت دے دی گئی، ٹھیک؟ ہاں، اس سے پہلے کہ لام کی حرکت دے دی گئی کس کو؟ الف کو، لام تعریف کو۔ سپس حمزہ ساقط شد، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ حمزہ ساقط ہو گیا لفظاً۔ سپس حذف شدہ آن حمزے اصلی در نوشتار، اور اس کے بعد جو حمزے اصلی ہے وہ نوشتار میں لکھنے میں حذف ہو گیا، اور اس کے بعد در لام ادغام شد، اور لام کو لام میں ادغام کر دیا گیا، بس ہو گیا اللہ۔ کیا ہو گیا؟ سمجھ رہے مولانا؟ الالہ تھا، لام کی حرکت دے دی گئی کس کو؟ حمزہ کو۔ پھر حمزہ نوشتار میں محذوف ہے، الہ سے الہ ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لام کو لام میں ادغام کر دیا گیا، ہو گیا اللہ۔ جہاں تصدیق بنی رہتی وہاں الہ تھا نا، الہ سے اللہ کیسے بنا ہے؟ لام کی حرکت دے دی گئی کس کو؟ ما قبل کو، یعنی الف کو، ہو گیا کیا؟ اللہ، ٹھیک۔ پھر لام کو لام میں ادغام کر دیا گیا، لام ساکن ہو گیا تو لام ہو گیا اللہ۔ پہلا جب لام ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیسے دیکھ رہے ہو مشکوک نظر سے؟ لگ رہا ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات، اب اتنا وہاں سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ الہ کیا ہے؟ لکھ کے بتا دوں کیا؟ الہ، لام کی حرکت جو ہے وہ آپ حمزے کو دے دو، وہ کسرہ تھا اس کو ختم کر دو، اب فتح دے دو، کیا ہو گیا؟ اللہ، ٹھیک۔ پھر لام کو لام میں ادغام کر دو، کیا ہو گیا؟ جب تم ادغام کرو پہلے والے کو حذف کر دو گے دوسرے والے کو متحرک، نا الہ رکھ لو نا، الہ، یا آپ اس کو کہنا اصل میں الہ ہے، اس سے بنا دینا آپ سیدھے سیدھے اللہ، اس سے بھی بنا سکتے، ایسے کہہ سکتے الہ میں کیا ہے؟ الہ، ٹھیک۔ آپ اس میں جو پہلا والا لام ہے، ٹھیک، اس لام کو رہنے دیں، اس کے بعد والا جو الف تھا الہ میں، اس کی حرکت دے دے پہلے والے الف کو، تو کیا ہو گیا؟ اور اس کو حذف کر دیں، اللہ ہو گیا سیدھے سیدھے۔ اب لام کو لام میں ادغام کرو، اللہ ہوا۔ چلے بات کر، بنا بنین کلمہ اللہ علم منقول المصدر میں معنی اس میں مفعول ہے، لہذا اللہ کیا ہے؟ علم منقول ہے مصدر سے، اور اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ الف لام در جزء کلمات، اور جو الف لام ہے وہ کلمے کا جز ہے۔ چون اللہ ہمراہ با الف لام نقل پیدا کر دیا، چونکہ کلمہ اللہ الف لام کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ وَإِنْ از اقسام الف لام زائدہ لازمہ، اور یہ الف لام زائدہ لازمہ ہے، اگر لازمہ نہ ہوتا
تو حذف ہو سکتا تھا، لیکن لازمہ ہے تو یہ حذف نہیں ہوگا. بلے در عین حال حمزش حمز وصلس، باوجود کہ الف لام زائد لازمہ میں سے ہے، لیکن جو الف ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ. جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے کہ جو در کے کلام ساقط می شود، کہ جو کلام میں درج ہونے کے وقت ساقط ہو جاتا ہے. الا بعد از ندا مثل یا اللہ، الا ندا کے بعد بھی یا اللہ ہی رہتا ہے. پر صورت یہ دیکھیں بہت اہم چیزیں نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ الہ سے اللہ کیسے بنا ہے، اس کا حمزہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو جزئی طور میں بتائی ہیں اختصار کے ساتھ، کوئی بڑی مشکل چیز نہیں تھی، بڑی آسان تھی. امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی. نہیں سمجھ میں آئی تو سوال کرے، میں پھر سے بتاؤں. کیوں مولانا؟ چلے اب اللہ کے بعد الرحمن اور اس کے بعد الرحیم. الرحمن اس کا تجزیہ کیا؟ اس میں ثلاثی مزید فی رحم سے بنا ہے. ٹھیک، ثلاثی مجرد سے حرف اضافہ کر کے مزید بنایا. اگر بروزن رحمان فعلان، رحمان بروزن فعلان، اسے ہوگا رحمان ہے کیا؟ رحمان فعلان، مفرد مذکر مجازی. الف لام لگا ہوا ہے معرفہ، غیر منصرف. پھر آپ کو قبول مشتق از رحمہ، رحمہ سے بنا ہوا ہے، صیغہ مبالغہ ہے. فعلان ہے نا، فعلان کے وزن پہ جو کلمہ آتا ہے منصرف ہے. کس نے کہا منصرف؟ غیر منصرف ہے نا. ہاں منصرف کا ہے. کیا غیر منصرف؟ ہاں ہاں بس نے نما الف لام زائد مان ہے نا، الف لام زائدتان ہے نا. علامات غیر منصرف میں سے ایک علامت کیا ہے؟ علم کا ہونا اور الف لام زائدتان. دو وجہیں جمع ہو گئی، ہو گیا غیر منصرف. ہاں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب غیر منصرف ہے تو غیر منصرف پر تنوین، اب وہ ایک الگ اختلافی بحث ہو جائے گی. پھر وہاں سمجھ رہے ہیں، بعض حالات میں آتے ہیں، بعض لوگ قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں. ترکیب معرب غیر منصرف، اور چیزیں اس سے لکھی ہوئی ہیں. معرب ہے اور معرب میں سے غیر منصرف ہے. غیر منصرف بھی معرب کی قسم ہے. معرب غیر منصرف مجرور بے سبب وصفیت یا بدلیت. مجرور کیوں ہے؟ یا وصف کی وجہ سے کہ اللہ کی صفت واقع ہوا ہے، یا بدلیت اگر علم باشد، اور اگر الرحمن کو صفت نہ مان کر کے علم مان لیں تو اللہ کا بدل ہوگا، تب بھی مجرور رہے گا. بنابر تابع، بنابر بدل، بدل توابع میں سے ہے نا. ہاں تو الرحمن کے مجرور ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہے. نمبر ایک، یا تو آپ الرحمن کو صفت مانیں، تو جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے، اللہ کی صفت. یا آپ الرحمن کو علم مانیں تو یہ بدل ہو جائے گا اللہ کا. ٹھیک، تو بدل میں توابع میں بھی ہوتا ہے، جو
تابع کا ہوتا ہے، جو مطبوع کا ہوتا ہے تابع کا. علامت جرش کسر ظاہری. اب در الرحمن اختلاف است. اب جو مسئلہ ہے نا مولانا وہ آپ کے منصرف اور غیر منصرف والا یہاں سے حل ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر صفت مانا جائے گا تو غیر منصرف ہوگا کیونکہ الف لام زائدتان پھر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے گا. اگر علم مانیں گے تو غیر منصرف ہوگا. دیکھیں در الرحمن اختلاف است، کہہ رہے ہیں کہ الرحمن کے بارے میں اختلاف ہے. مشہور آنرا صفت میدانند. مشہور علماء نحو الرحمن کو اللہ کی صفت جانتے، پس منصرف است. پس کیا ہے مولانا؟ منصرف ہے. ادعی دیگر از آن را علم و غیر منصرف و بدل میدانند. اور کچھ لوگ اسے علم اور غیر منصرف جانتے ہیں اور بدل مانتے ہیں، جیسا کہ اوپر ترکیب میں بھی بتایا. بدل مانیں گے تو ہو جائے گا. بدل مانیں گے تو ہو جائے گا. علم علم اگر آپ مانتے ہیں تو علم اور الف نون زائدتان سبب ہو جائیں گے. اور صفت اگر مانیں گے تو الف نون زائدتان تو ہے لیکن اور دوسرا کوئی سبب غیر منصرف ہونے کا نہیں ہے. کسی کلمہ کے غیر منصرف ہونے کے جو 9 اسباب منع صرف ہیں ان میں سے 2 سبب کا ہونا ضروری ہے. ہاں یا تو وہ تو یہاں تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں. قائم مقام دو ہی جگہ ہے، جب الجم میں ہوتے ہیں اور ایک دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ علم. الرحمن کو ہم نے علم مان لیا تو علم وجہ ہو گئی. الرحمن کا جو الف نون ہے آخر کا وہ کیا ہے مولانا؟ زائد ہے، رحم سے بنا ہے نا. ہاں تو الف نون زائدتان اور علم 2 سبب ہو گئے، غیر منصرف ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو صرف صفت مانے علم نہ مانے چلے. اب رہ گیا الرحیم، اس کو رہنے دیں انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں.